بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں برادر عزیز حضرت مولانا سید محمد ضیاء الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ. ان کی خدمت میں التماس ہے کہ اپنے منفرد انداز میں مقبول اور محبوب انداز میں آپ حضرات کے سامنے خطاب فرمائیں. الحمدللہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. قال اللہ تعالی ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين أنا خاتم النبيين أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ولغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. تمام حضرات محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ آخری نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ لیں. آج کا یہ سالانہ پروگرام بعنوان سیرت تاجدار ختم نبوت. اس لفظ پر جس کا دل ٹھنڈا ہوا ہے وہ کہیں زندہ باد. میں نے تو اپنی زندگی کا مقصد انشاءاللہ یہی بنا لیا ہے کہ آخری سانس تک ختم نبوت پہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. اور میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ باری تعالیٰ جب مرتے وقت کلمہ نصیب ہو تو یہ جملہ بھی میری زبان سے نکل جائے، ختم نبوت زندہ باد. قرآن کریم کی میں نے صرف ایک آیت تلاوت کی ہے، لیکن اگر پورا قرآن دیکھا جائے تو پورے قرآن میں 100 آیت حضور کی ختم نبوت پر ہے. اور اگر حدیثوں کی چھان بین کی جائے تو 210 حدیثیں حضور کی ختم نبوت پر ہیں. اور یہ وہ عقیدہ ہے جو عقیدہ اگر اسی عقیدے کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہو گئے تو انشاءاللہ پھر میرا ایمان ہے کہ جب قبر کے اندر پوچھا جائے گا حضور کی زیارت کروا کر کہ یہ کون ہے تو انشاءاللہ زبان سے برملا نکلے گا کہ یہ ہمارے آخری نبی ہے. اور اس کا تحفظ صرف منبر پر بیٹھنے والے کا حق نہیں ہے. ختم نبوت کے تحفظ کا حق ہر مسلمان ہے کہ جہاں بھی اس کو موقع ملے، وقت ملے اور اس قسم کا کوئی بھی ماحول ہو
تو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا تذکرہ ضرور کریں۔ رب العالمین اس کی برکت سے اور اس کے صدقے دنیا بھی سنوار دیتے ہیں اور آخرت بھی سنوار دیتے ہیں۔ ہمارے اکابر علماء میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو کسی علاقے میں بیان کے لیے بلایا گیا۔ جب حضرت اسٹیشن پہ اترے تو لوگوں کے کچھ وفود حضور اپنا حضرت امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی حضرت جی یہ آپ کے آنے کا سفر جو ہوا ہے اس کی بھی ٹکٹ ہے، واپس جانے کی بھی ٹکٹ ہے، آپ پیسے لیں، اپنی فیس لیں، یہیں سے گاڑی پہ چڑھیں اور واپس چلے جائیں۔ حضرت نے فرمایا کیوں؟ بلایا تو آپ لوگوں نے ہیں، خط بھی بھیجیں گے، کوفیوں والا کام کیوں کرتے ہو؟ لوگ کہنے لگے حضرت جی ہم آپ کے بیانات کے مشتاق بھی ہیں، شوق بھی رکھتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ آپ کو بلایا گیا ہے وہاں قادیانیت کا بڑا عروج ہے، غلبہ انہی کا ہے، آپ تو بیان کر کے چلے جائیں گے، پیچھے سے جو مصیبت بنے گی وہ ہمارے لیے بنے گی، لہٰذا ہمیں اس مصیبت سے نجات دیں، بچائیں اور آپ جائیں۔ فرمانے لگے یہاں علاقہ میں تمہارے نزدیک کوئی ایسا شخص بھی ہے جس سے لوگ ڈرتے ہوں؟ انہوں نے کہا جی ایک شخص ایسا ہے پیشے کے اعتبار سے ڈاکو ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، نام اس کا نورا ڈاکو ہے، اس سے تو لوگ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ مولانا فرمانے لگے کہ مجھے نور ڈاکو کے پاس لے جاؤ۔ لوگ کہنے لگے حضرت جی آپ کی وہ کیا قدر کرے گا، وہ تو علماء سے دور بھاگتا ہے، آپ کو دیکھ کے آپ کی بات نہیں سنے گا، آپ کی توہین کرے گا، اسے تو نہ علماء سے پیار ہے نہ علم سے پیار ہے، وہ تو قدر نہیں کرے گا آپ کی، وہ تو بے قدری کرے گا، آپ وہاں کیوں جاتے ہیں؟ پوچھنے لگے یہ فرماؤ کہ وہ ہے تو مسلمان؟ لوگوں نے کہا جی ہے تو مسلمان، کہا پھر لے جاؤ مجھے۔ جب لوگ مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمت اللہ علیہ کو نور ڈاکو کے ڈیرے پہ لے کر گئے، نورا ڈاکو ٹیک لگائے بیٹھا حقہ پی رہا تھا، اور اس نے کہا یہ کون لوگ میرے در پہ آ گئے، چہروں پہ داڑیاں سجائے اور سر پہ پگڑیاں سجائے، کون آ گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ایک عالم ہے، ایک عالم دین ہے، ایک بزرگ ہے، امین صفدر ان کا نام ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا ٹائم چاہیے۔ اس نے کہا جی میں تو آج تک کسی عالم سے ملا ہی نہیں ہوں، ان کے ساتھ کبھی بیٹھا ہی نہیں ہوں، مجھے تو ان کی قدر کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اور تمہیں کیا خبر نہیں تھی علاقے والوں کو، تم انہیں میرے پاس کیوں لائے ہو؟ جب حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو ہاتھ جوڑ کر نور ڈاکو کے سامنے کھڑے ہوئے، فرمانے لگے نورا تو نے ساری زندگی ڈاکہ ڈالا ہے، اور تیرے پڑوس میں کچھ لوگ حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، تجھے خبر نہیں ہے؟ میں آج دور سے سفر کر کے آیا ہوں، تجھے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اپنی ذات کا تحفظ نہیں چاہتا، حضور کی ختم نبوت کا تحفظ چاہتا ہوں، تیری مدد چاہیے، تیرا تعاون چاہیے، لوگ تجھ سے ڈرتے ہیں، تو آجا، میں بیان کرنا چاہتا ہوں، تو آ کے پہرا دے دینا تاکہ کوئی بھی میرے قریب نہ آئے، تاکہ میں تسلی سے کھڑے ہو کر لوگوں کو حضور کی ختم نبوت بتا سکوں، سنا سکوں۔ جب ہدایت کے فیصلے ہو جاتے ہیں تو پھر دیر نہیں لگتی۔
नूरे डाकू ने हुक्का एक साइड पे किया और अपने साथियों से कहा जो उसके साथ साथी थे, शराबो शबाब की महफिल में शिरकत करने वाले, अपने साथियों से कहा, और मेरे दोस्तों, तुम मेरी हर किस्म की महफिल अटेंड करते हो, आज बात आ गई है मेरे नबी की खत्म नबूवत की। आज नूरा डाकू यहां पे बैठेगा नहीं, जाएगा, अकेले भी जाना पड़ा तो जाऊंगा, तुम आना चाहो तो तुम्हें दावत देता हूं, जाना चाहो तो तुम्हें बुलाऊंगा नहीं, तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं आज हुजूर की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए जा रहा हूं। जहां पर जगह मुतय्यन थी, बयान होना था, प्रोग्राम होना था, हजरत मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह जब आए तो कादियानी इश्तिहार में आए कि कौन है आज इतनी जुर्रत और हिम्मत करने वाला, हमारे गलबे के बावजूद भी आज कौन यहां पर अपने नबी की खत्म नबूवत बयान करने आया है। मैं कुर्बान जाऊं उस नूरे डाकू पर जिस पर हिदायत की मोहर लग चुकी थी। कहने लगा, लोगों, ये अमीन सफदर आलिम मौलवी नहीं आया, आज हुजूर की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करना ये नूरा डाकू आया है। रोक सकते हो तो रोक लो, लेकिन मैं खड़े होकर बयान तो मौलवी करेगा, तहफ़्फ़ुज़ ये नूरा डाकू करेगा। और तूने तो आज तक किसी मौलवी को सलाम तक नहीं किया, और तू तो अपने नबी को जानता तक नहीं है, और तू आज इतना बड़ा कदम उठाकर आ गया है। क्यों? हम तुझे इतने मालो असबाब तेरे लिए मुहैया कर देंगे और तुझे इतना तहफ़्फ़ुज़ देंगे कि वक्त की कोई हुकूमत भी, कोई फौज और पुलिस भी तुझे हाथ नहीं लगा सकेगी। लेकिन नूरा, जो काम आज तू कर रहा है, ये काम न कर, हमें इस मौलवी की तकरीर से हमें रोकने दे। लेकिन नूरा कहने लगा, लोगों, तुम मुझे दुनिया का लालच देते हो, मैं देख रहा हूं कि रोज़े महशर का मैदान लगा है और हुजूर मुझे अपने हाथों से जामे कौसर पिला रहे हैं, मैं वो जामे कौसर पीऊं या तुम्हारा ये माल लूं। नूरा, तुझे क्या हो गया यार? तूने कभी किसी आलिम की महफिल अटेंड नहीं की, तूने कभी किसी पीर की महफिल अटेंड नहीं की। हिदायत के ज़राए तो यही हैं, ये उलमा हैं, ये मशाइख इज़ाम हैं, तू तो हमेशा इन्हीं से दूर रहा है। तो कहने लगा, ये इसलिए अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि जब कोई बच्चा पैदा हो तो उसके कान में अजान दी जाए। तो कहने लगा, लोगों, अगर मैंने और कहीं नहीं पढ़ा, नहीं सीखा, लेकिन जब मैं पैदा हुआ था तो मौलवी ने मेरे कान में कहा था, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी ने बयान शुरू किया। अब किसी की जुर्रत नहीं थी कि आगे बढ़ के मौलाना को रोक सकते। मौलाना ने 3 घंटे खत्म नबूवत पर बयान फरमाया। बयान मुकम्मल हुआ। नूरा डाकू जब उसे तसल्ली हो गई कि मौलाना अब अपने लोगों में आ गए हैं, अब इन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है, वो अपने घर चला गया। हज़रत मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी फरमाते हैं, बड़ा अरसा गुजरा, मैं मस्जिद में बैठा था, एक शख्स मेरे पास आया, इतनी इतनी उसकी दाढ़ी है, सर पे अमामा है, मेरे हाथों को लिया, चूमा। मैंने पूछा, आज तक तुझे देखा नहीं है, आज तक तुझसे मुलाकात नहीं हुई, अपना तारुफ तो करवा। वो कहने लगे, हजरत जी, आप भूल गए हैं, मैं आपको नहीं भूला, मैं वही नूरा डाकू हूं जब आपने बयान किया था और मैंने खत्म नबूवत पर तहफ़्फ़ुज़ किया। नूरा, ये कैसे हुआ? मैंने तो तुझे किसी किस्म का कोई पैगाम नहीं दिया था, मैंने तो तुझे इस रास्ते की तरफ नहीं बुलाया था, तू कैसे इस रास्ते पे आ गया? मैं कुर्बान जाऊं, सुने
اس بنگلہ یاسمین کے، حسن آباد کے اس پروگرام کے میں آنے والوں مسلمانوں سنو، نورا ڈاکو کہنے لگا حضرت جی جب اس بیان کے بعد میں گھر میں گیا ہوں، میں رات کو سویا ہوں، مجھے کملی والے کی زیارت ہوئی ہے، گنبد خضرا والے کی زیارت ہوئی ہے، مجھے کہا نورے تو نے آج میری ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے، آج تجھے رب العالمین اپنی ولایت سے نوازتا ہے۔ حضرت جی مجھے تو اسی رات ولایت اللہ سے مل گئی تھی۔ اللہ جسے چن لے، یہ کام وہ کام ہے، اس کی اہمیت خلیفۃ بلا فصل، گنبد خضرا میں سونے والے، اللہ کے نبی کے سرحانے سونے والے سیدنا صدیق اکبر سے جا کر پوچھو کہ جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اس وقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا لوگوں آج بات آ گئی ہے میرے نبی کی، آج بات آ گئی ہے میرے نبی کی ختم نبوت کی۔ اس وقت تک یہ ابوبکر کوئی پانی کا گھونٹ نہیں پیے گا، کوئی روٹی کا لقمہ نہیں کھائے گا جب تک اس مسیلمہ کذاب کو جہنم میں واصل نہیں کیا جائے گا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، عشاق رسول میں، عاشقان رسول میں مجھے ایک عاشق سے اللہ لگی محبت ہے، اور ہونی چاہیے، اللہ لگی نہیں اللہ کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ نام اس کا ہے غازی علم الدین شہید۔ اس نوجوان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کی قسم دل میں ٹھنڈک پہنچتی۔ نوجوان ہے، بڑی عمر کا نہیں، نوجوان ہے، ایک گستاخ رسول کو جہنم واصل کر دیا۔ یہ وہی نوجوان ہے جس کے بارے میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے کیا کہا تھا کہ آج درکھانا دا منڈا بازی لے۔ یہ غازی علم الدین جب میاں والی کی جیل میں گئے، میاں والی میں ایک مجذوب رہتا تھا۔ آخری بات، میاں والی میں ایک مجذوب رہتا تھا جس سے کوئی خبر نہیں تھی، یہ کون ہے، وہ کون ہے، یہ کون ہے، کون بڑا ہے، کون چھوٹا ہے، اسے خبر نہیں تھی۔ لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ جب غازی علم الدین شہید کو میاں والی میں لایا گیا، وہی مجذوب میاں والی کی گلیوں میں دوڑ کر کہتا تھا، آوازیں لگاتا تھا، شور مچاتا تھا، لوگوں میں مجذوب ضرور ہوں، مجھے کسی کی پہچان نہیں، مگر سنو ایک میاں والی میں عاشق رسول آیا ہوا ہے، غازی علم الدین آیا ہوا ہے، اس کی زیارت کر لو۔ اللہ کی قسم میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جو شخص اس سے محبت کر لے گا یا اسے دیکھ لے گا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ مجذوب کہتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اسے جامع کوثر نصیب کر رہے ہیں۔